عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ انسانیت اپنے باہمی معاملات میں اور زندگی میں ایک دوسرے کے لیے خیر کے اسباب پیدا کرے اور خیر کا ذریعہ بنے، اس حوالے سے بھی انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے اور ان کے لیے راستہ متعین کیا ہے کہ ایک انسان اگلے انسان کے لیے خیر کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے اور انسان کے اندر سے خیر کے اسباب کیسے نمودار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، عام انسانیت میں سے بھی خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اول تو انسان ہی دوسرے مخلوقات کی نسبت معقول طبقہ ہے اور شعوری طبقہ ہے، اور پھر جب اس انسان کو ایمان کے نعمت سے بھی مالا مال کیا جائے تو گویا کہ ایک لحاظ سے اس کے اوپر خیر کے اسباب پیدا کرنے اور خیر کا ذریعہ بننے کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اس پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر اتقوا اللہ کا صرف یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ناانصافی ہو تو آپ کی ناانصافی پر آپ کی گرفت اللہ تعالیٰ کی عدل کے نظام میں ہوگا، لہذا ہمیشہ کو انسان یہی سوچتا رہے کہ میرے اوپر مسلسل نگرانی ہے، میں کبھی بھی اس نگرانی سے باہر نہیں جا سکتا، لہذا جب بھی کسی پر مستقل نگرانی کا نظام ہو اسے اپنے آپ پر ہونے والی یا مقرر شدہ نگرانی سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اور پھر انسان چونکہ گفتگو کرنے والا طبقہ ہے، اس کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، اور کبھی وہ باتیں ایسی جو انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، لیکن کبھی جب انسان اس قدرتی نظام نگرانی سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے دل آزاری یا اس پورے انسانی طبقے کے لیے وبال جان بن جائے۔ لہذا انسان کی گفتگو کا دار و مدار اس کے اپنے قدرتی نظام نگرانی پر منحصر ہے کہ اگر وہ اس نظام نگرانی سے غافل نہیں ہے اس کی زبان سے اچھائیاں سرزد ہوں گی، لیکن اگر وہ قدرت کے مقرر کردہ نظام نگرانی سے غافل ہو جائے گا پھر وہ ایسے بول بولتا رہے گا کہ خود بھی اس بول کے لپیٹ میں آتا رہے گا اور قوم اور انسانیت کو بھی اس کی بول کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، جس طرح کے ہمارے ملک کے قومی رہنمایاں اور لیڈروں کا حال ہے جو خدا کی قدرتی نظام نگرانی سے غافل ہے، آئے روز بولتے رہتے ہیں، ہر بول سے جھوٹ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر جھوٹ کے نتیجے قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک زاویہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو اس نظام گرفت سے خوف محسوس کرتا رہے گا، اس کا احساس اس میں زندہ رہے گا، پھر اس کے بعد ہے وقولوا قولا سدیدا، بولو اچھے بول بولو،
اور قول سدید کا معنی یہ ہے کہ اس کی زبان سے ایسی باتیں سرزد ہوں کہ اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلیں کہ وہ باتیں قوم کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، قوم کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، اس کے لیے خود وہ باتیں وبال جان نہ بنے، اس کے لیے وہ باتیں خود کل اس کے کردار کی تکذیب نہ کرے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ہے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ پروردگار، میرے دل کو ہدایت عطا فرما، وسدد لسانی، اور میری زبان کو درست فرما تاکہ درست باتیں میرے زبان سے نکلیں اور میری وہ باتیں انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ لہذا انسان کی زبان سے نکلنے والی باتوں کا دار و مدار اس کے اعتقاد پر ہے۔ اگر اس کا اعتقاد درست ہے کہ میرے تمام کردار کی نگرانی بھی ہے اور اس پر گرفت بھی ہوگا، تو پھر وہ اپنے زبان کو ایک دائرے میں ایک معقولیت کے ساتھ استعمال کرے گا۔ اور اس کے بعد جب انسان اس نگرانی پر اعتقاد رکھتا ہو اور اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہو، تو پھر اس کے بعد یہ بھی مرحلہ آئے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو بھی درست کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور زندگی کے ہر کردار پر چلنے کے سے پہلے انسان کے لیے دار و مدار یہ ہو کہ میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول پر کاربند ہوں یا اس سے ہٹا ہوا ہوں۔ اس کے لیے معیار یہ ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کی اجازت من جانب اللہ ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ہے یا نہیں، اس کو اگر بنیاد بنائے گا تو فقط فاز فوزا عظیما، وہ واقعتاً کامیابی پائے گا اور بہت بڑی کامیابی۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین انسان کون ہے، جس کے لیے ایک عنوان بھی یہ معقول ہوگا کہ قومی رہنما کے لیے قول سدید اور قابل پیشگوئی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ یعنی وہ شخص جو قومی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوں، ان کے اندر دو چیزیں خاص طور پر ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ قول سدید، وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، کبھی غلط نہ بولتا ہو، کبھی ناجائز الزام نہ لگاتا ہو، کبھی نامعقول بات نہ کہتا ہو، اس کی ہر بات کے پیچھے معقول دلیل موجود ہو، اس کے باتوں کے پیچھے پروپیگنڈا نہ ہو، ان کے باتوں کے پیچھے ناجائز الزامات نہ ہو، اس کے باتوں کے پیچھے شور شرابہ اور جذبات نہ ہو، بلکہ ان کی باتوں کے پیچھے سنجیدگی ہو، اس کے بات کے لیے دلیل معقول ہو، اور اگر اس کے بات کے لیے معقول دلیل نہ ہو، جذبات ہو، اس کے بات کے لیے برانگیختگی ہو، اس کی بات کی اس بات کے لیے شور شرابے ہوں، تو ایسے شخص کے قول کو قول سدید سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جذباتیت کی بنیاد پر وہ لوگوں کی عقلوں پر پردے ڈالے گا، برانگیختگی کی بنیاد پر وہ قوم کو استعمال کرے گا، جھوٹ کے بنیاد پر وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، قوم کو ہلاکت کے گھاٹ اتارے گا۔ لہذا لازمی ہے کہ قومی رہنما کی زبان سے قول سدید نکلتا ہو، اور وہ قول سدید اور قابل پیشگوئی کردار کا حامل ہو۔ قابل پیشگوئی کردار کا حامل کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے قبل از عمل اور قبل از واقع معاملہ انسان یہ ادراک کر سکتا ہو کہ اگر اس شخص کے ساتھ میرا معاملہ پیش آیا تو میں اس سے نقصان نہیں اٹھاؤں گا، اگر میرے معاملے کا حل طلب کوئی پہلو ہو اور وہ اس شخص کے سپرد ہو تو مجھے نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اگر اس شخص کے ساتھ میرے گفتگو کا پالا پڑے تو مجھے اپنے بے عزتی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے ساتھ بے عزتی والا معاملہ نہیں کرے گا، ہمیشہ میرے ساتھ
بااخلاق رہے گا، با کردار رہے گا، مہذب رہے گا، میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ عزت کے دائرے کے اندر ہوگا۔ اس کو قابل پیشنگوئی کردار کا حامل کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے یہاں دیکھا جائے جو لوگ قومی رہنمائی کے حامل شخصیات ہیں، اس کے کردار پر انگلی اٹھاؤ تو آپ کی انگلی کٹ جائے گی، اس پر زبان اٹھاؤ تمہاری زبان کھینچ ڈالیں گے، اس پر لکھنا شروع کرو تو وہ کالک تمہارے چہرے پر مل دیا جائے گا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کا کردار ہے جو اس کردار کے حامل لوگ ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے مجلس کے اوپر سے گزر رہے تھے اور وہاں قیام فرمایا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہو اور سب سے زیادہ خیر کا حامل ہو۔ تو صحابہ کرام خاموش رہے اور پھر 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دہرایا اور بالآخر ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خیرکم من یرجا خیر، کہ تم میں سے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ خیر والا فرد وہ ہے کہ جس سے لوگ خیر کی توقع رکھیں، خیر کی امید رکھیں، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے ہمیشہ وہ امن میں رہے، یعنی اس سے کبھی بھی شر کی توقع نہ رکھتا، وہ سب سے زیادہ خیر کے حامل لوگ۔ لیکن اس زمانے میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری قومی رہنماؤں کا آپ تبصرہ کریں، اس کا جائزہ لیں کہ اس کی زندگی میں جس جانب اس نے قدم اٹھایا ہے، جس جانب لوگوں کو بلایا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، ہمیشہ شر پھیلایا ہے، ہمیشہ شرانگیزی پھیلائی ہے، ہمیشہ شر کی صدائیں بلند کی ہے، ہمیشہ لوگوں کو جذباتی کیا ہے، لوگوں کی زبانوں پر نہ قول سدید ڈالا ہے، نہ ان کی اپنے زبانوں سے قول سدید نکلا ہے۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں یا قوم کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سورہ احزاب کے آیت نمبر 70 اور 71 اور اس آیت کے تناظر میں اپنے درمیان اٹھنے والے ان سروں کو پہچان سکے، ان چہروں کو پہچان سکے جو رہنمائی کے نام پر اٹھتے ہیں اور بلبلیوں میں لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ زندگی گزر جاتی ہے، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے ہیں، جس جانب قدم اٹھاتے ہیں کیچڑ میں پستے جاتے ہیں اور پیر پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اپنے آپ کو پیروں اور ہاتھوں سمیت کیچڑ آلود ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں اپنے آپ کو ان مکاروں کے مکاریوں سے بچا سکے اور ان راہوں پر چل سکے جن راہوں کے ان کو انعام یافتہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور ہم بھی ان انعام یافتہ انسانوں میں سے شمار ہو جائے۔ وآخر دعوانا